أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أنه قال أن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم عليه. متفق عليه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دینی بھائیوں، ایک ہیلتھی اور صحیح سالم انسان کی علامت یہ ہے کہ اسے ٹھنڈی میں ٹھنڈک کا احساس ہو، گرمی میں گرمی کا احساس ہو، بھوک پیاس کے موقع پر بھوک پیاس کا احساس ہو. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی تندرست ہے، کہ اس کی طبیعت کے اندر تقاضے کے مطابق چلنے کا ایک جذبہ ہے. اسی طرح ایک دیندار اور بیدار انسان کی علامت یہ ہے کہ سچویشن میں، حالات میں اسے دین کے تقاضے کا علم ہو. ہمارا دین ابدی دین ہے، ہمیشہ کا دین ہے، قیامت تک کا دین ہے، اور ہمارے دین میں ہر سچویشن کی گائیڈ لائن موجود ہے. یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم حالات کے مطابق علماء کرام سے، جاننے والوں سے اس کی گائیڈ لائن حاصل کریں کہ ایسے سچویشن میں شریعت کی کیا تعلیم ہے، اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے. سب سے بڑی ذمہ داری ایمان والے کی یہ ہے کہ اس کے اندر غیرت ایمانی ہو، اس کے اندر غیرت دین ہو. آدمی کسی بنیاد پر اور کسی قیمت پر اپنے دین ایمان کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ اس کے اندر غیرت ہونی چاہیے. چاہے دنیا کے اندر کتنے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف، اسلام کے فالوور کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، ان کی چھبیوں کو بگاڑنے کی کتنی کوشش کی جا رہی ہو. ایک ایمان والے کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے نبی معصوم ہے اور اللہ نبیوں کو معصوم ہی بناتے ہیں، تو کوئی غلط کام نہیں کر سکتے. یہ میرا آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. چاہے دنیا کی میڈیا کتنی اس کے اوپر کچھ کرے، یا دنیا کے جو دلال قسم کے لوگ ہیں ڈیبیٹوں میں بیٹھ کر کے چاہے وہ نبی کی ذات پر یا اسلام پر یا قرآن پر کتنی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے، ایک مسلمان کی شان وہی ہونی چاہیے جو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. آپ جانتے ہیں اسلامی ہسٹری کے اندر معراج کے واقعے کو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. معراج کا واقعہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا، زبردست واقعہ تاریخ اسلام میں ہے. اس وقت کے مخالفین، اس وقت کے جو دشمنان اسلام تھے، انہوں نے اس واقعے کو ایشو بنانا چاہا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں پیغمبر اسلام کے خلاف
کچھ ایسی بات ڈالنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ پیغمبر سے بدظن ہو کر ان کے لائے ہوئے دین کو اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو لوگ ریجیکٹ کر دیں. جانتے ہوئے اس نیت سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کفار مشرکین نے یہ باتیں پیش کی کہ کیا ایسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بات تو ناممکن ہے. لیکن جب ان کو پیغمبر کے حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جن کو تم پیغمبر مانتے ہو، جن کو تم اللہ کا نبی تسلیم کر چکے ہو، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ان کا یہ کہنا ہے، تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں تو میرا ایمان ہے. یہ ہے ایمان. عقل انکار کرتی ہو، لیکن چونکہ پیغمبر کی تعلیم ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں، تو پیغمبر کوئی بات غلط نہیں بولتے، پیغمبر کوئی بھی غلط چیز کی تعلیم نہیں دیتے. اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، آج کے دور میں دشمنان اسلام کی طرف سے، سوشل میڈیا کی طرف سے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیغمبر کے خلاف جو بھی مہم چلائی جا رہی ہو، ان کی سیرت کو داغدار کرنے کی وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ اس بات سے سیٹسفائی رہیں کہ ہم نے جس دین کا کلمہ پڑھا ہے، ہم جس دین کے فالوور ہیں، وہ دین اللہ کے یہاں قیامت تک کے لیے قابل قبول ہے، اور اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے، چاہے کوئی کتنا اس کے اوپر زور لگائے، اس دھرتی سے اسلام نہیں مٹ سکتا ہے. جب اسلام نہیں مٹ سکتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے فالوور کیسے مٹ سکتے ہیں. اسلام اور اس فالوور کے درمیان میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے. جب اسلام باقی رہے گا تو اہل اسلام بھی باقی رہنے والے ہیں. اس لیے بھائیوں، کسی پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں، اپنے جذبات کو مارنے کی ضرورت نہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی فکر ہونی چاہیے. یہی ہماری پونجی، یہی ہمارا سرمایہ، یہی ہماری آخرت کی بنیاد. اس لیے حالات سے متاثر ہو کر کبھی بھی ہمیں ادنا قسم کا شک و شبہ، یا ہماری جو نیو جنریشن ہے، جو بیچارے بڑی عمر کے ہو گئے، جو سالوں سے دین میں لگے ہوئے ہیں، باتیں سنتے رہتے ہیں، تو وہ تو انشاءاللہ ایسی کوئی سے پروپیگنڈے میں نہیں آ سکتے. لیکن ہمارا جو نیو جنریشن ہے، ایسی میڈیا کی باتوں سے متاثر ہو کر کبھی بھی اپنے پیغمبر کے خلاف یا اسلام کے خلاف یا قرآن کے خلاف کبھی بھی ادنا بھی ایسی بات اپنے دل میں مت لانا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دشمنوں نے یہ بات پیش کی، کہے یار تمہارے پیغمبر کیسے ہیں؟ یعنی آدمی کو استنجا کے احکام بھی بتاتے ہیں، واش روم کیسے جانے کا اس کو بھی بتاتے ہیں. دیکھو ایک بات کو کیسے موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی تو اعجاز ہے کہ وہ اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں کہ آدمی استنجا کرے تو کس طرح کرے، کیسے بیٹھے، اس کی بھی تعلیم وہ دیتے ہیں. اب بتاؤ کہ یہ کتنا کامل اور مکمل دین ہوگا کہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر بھی آدمی کو آزاد چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس میں بھی تعلیم دی گئی ہے کہ یہاں بھی تمہیں اسلام کی تعلیم کا مکلف رہنا پڑے گا. اسلام تمہیں جس دشا میں بیٹھنے کے لیے کہتا ہے اس دشا میں تمہیں بیٹھنا پڑے گا، اور تمہیں جس طرح منع کرتے ہیں کہ اس طرح تم مت بیٹھو تو اس طرح آدمی نہ بیٹھے. یہ اسلام کی تعلیم ہے.
تو دیکھیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز کا روپ کیسے موڑا، جبکہ دشمن بدزن کرنا چاہتا تھا، لیکن سلمان فارسی نے اسی کو اچھا اینگل دیا۔ یہ تعلیم ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم کو ایک مکمل تعلیم سمجھے، اسی میں ہماری اور آنے والی تمام نسلوں کی نجات سمجھے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کو یہ بات کہی کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے۔ جب دین اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے تو اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا پل پل دین کی تابعداری میں گزرے، اور کسی بھی میدان میں کسی بھی سچویشن میں ہم دین سے الگ نہ ہوں۔ ایک مسلمان کی شان ہی یہ ہے کہ مسلمان ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو گائیڈ لائن بناتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، چاہے ملک کے حالات ہو چاہے وقت کے حالات ہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول بتلا جا چکے ہیں۔ یہ میری آپ کی کمی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو پڑھتے نہیں ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے۔ آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، اس کے اندر مستقل ایک چیپٹر ہوتا ہے جس کے اندر کتاب الفتن، یعنی فتنوں کا دور اور کس انداز کے فتنے آنے والے ہیں اور اس میں مومن کا کیا رول ہونا چاہیے، وہ ساری گائیڈ لائن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس آپ خود اپنے دین پر سیٹسفائی رہیں، اپنی اولاد کو سیٹسفائی کریں اور انہیں کا مائنڈ بنائیں کہ بیٹا کامیابی اسی دین میں ہے اور اسی دین کے ساتھ چلنا ہے۔ آج ہمارے اندر غیرت نہیں ہے، کمیونٹی میں غلط ہو اور آدمی میں کچھ نہیں ہوتی وہ تو ایک دور کی بات ہے، لیکن آدمی کی فیملی میں غلط ہو رہا ہے اور آدمی میں بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ تم ہیڈ آف دا فیملی ہو تو تمہارے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے کہ میری فیملی میں میرا ممبر حضور کی تعلیم کے خلاف کرے گا، میری فیملی میں شادی ہو رہی ہو اور حضور کی تعلیم کے خلاف ہو رہی ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو تم ہیڈ آف دا فیملی کا رول ادا کرنے والے ہوں گے، نام کے تم فیملی کے جو ہے بڑے ہو، تو اس سے کیا ہو گیا؟ بخاری شریف میں روایت ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے ہو، ذمہ دار ہو، تو یاد رکھو یہ عہدے، یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس امانتیں ہیں، اللہ کے دربار میں تمہیں ان امانتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ بھائیو، آج آدمی پدویاں لیتے ہوئے اور بڑے بڑے میڈل لیتے ہوئے خوش ہو جاتا ہے، لوگوں کی تالیوں کی گونج کے اوپر آدمی جو ہے اپنا ایک استقبال اور اپنا ویلکم پسند کر لیتا ہے۔ بے شک کوئی مسئلہ نہیں، اللہ عزت دے، یہ اللہ کی طرف کی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا کچھ تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کریں، اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یقین رکھیں اور باطل طاقتوں سے نہ ڈریں، حالات کا خوف اپنے دلوں سے نکال دیں، مطمئن رہیں۔ نا امیدی اسلام میں کفر ہے، کسی سچویشن میں کسی حالت میں اللہ کی ذات سے نا امید ہونا اس کا اعلاؤ ہی نہیں ہے۔ کوئی مومن کے لیے اس کی گنجائش نہیں بچتی ہے کہ وہ کسی بھی حالت کے اندر وہ نا امید ہو جائے اور وہ ایسے زبان سے بولنے لگے، اس کی اعلاؤ ہی نہیں ہے۔ اس لیے چاہے حالات کتنے بدلے، لوگ چاہے کتنا پروپیگنڈا کریں، مجھے اور آپ کو ایمان کو، اسلام کو، شریعت کو گلے سے لگانا ہے اور موت تک کے لیے لگانا ہے۔ ہمارے جنریشن کو سمجھانا ہے کہ بیٹا دیکھو ہر چیز کا سودا ہو سکتا ہے، ایک وقت آئے
تو جان کا سودا ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ضمیر کا، اپنے ایمان کا، اپنے دین کا، اپنی شریعت کا سودا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ مائن آپ بھی بناؤ، اور آپ کے نیچے پلنے والی، آپ کی تربیت میں رہنے والی آپ کے آس اولاد کا مائن بناؤ۔ چاہے طاقتیں ابھر کے آئے، یہ تو پہلے سے باطل کا حق کا ٹکراؤ یہ تو رہتا ہی ہے، کشمکش ہوتی رہتی ہے اور ہونی، قیامت تک ہونی، اور اسی میں تو سچے اور برے پرکھے جاتے، اسی میں تو سچے جھوٹوں کا امتحان ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تمہارا امتحان کر رہا ہے کہ تم اپنے ایمان میں کتنی پختگی دکھا رہے ہو، اور کون کچا بچا آدمی ہے اللہ تعالیٰ کسوٹی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو کسوٹی کا دور ہے، ایمان کی جانچ کا دور ہے، اس لیے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور بھائیو یاد رکھو ایک بات کہ اللہ بڑے غیرت مند ہے، اللہ بڑے غیرت مند ہے۔ اللہ کو غصہ اس وقت آتا ہے جب اللہ کی شریعت کو توڑا جاتا ہو، اللہ کی شریعت کے قانون کے خلاف جب ہوتا ہو، تو اللہ کے نبی موجود ہوں، اللہ کے نبی کی ذات ہے تو بھی اللہ پاک اپنی مدد اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ اتنے غیرت مند ہے کہ تم میرے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ آپ نبی کے چیپٹر پڑھیں، نبی کی زندگی اور ان کی لائف ہسٹری کو پڑھیں تو پتا چلے گا کہ اگر صحابہ سے نبی کی موجودگی میں کوئی ایسا غلط عمل ہو گیا، نبی کے حکم کے خلاف ہو گیا، تو اللہ نے اس وقت ابھی ان کو اس کا مزہ چکھایا۔ تو آج ہم اور آپ تو جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں، جان بوجھ کے اسلام کے خلاف کر رہے ہیں۔ شریعت کی تعلیمات ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، اس کے باوجود اللہ ماشاءاللہ کچھ فیملی ہوں گی، لیکن میجورٹی ایسی ہے، اور اللہ کے یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ میجورٹی پر ہوتے ہیں، میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ آج میجورٹی میں ہماری مسلم کمیونٹی کے اندر آپ دیکھیے کہ اگر ہم ان کے سامنے دین ایمان کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک اچھوبی بات ان کو معلوم ہوتی ہے، حالانکہ جو باتیں اللہ اور اس کے رسول نے 1400 سال پہلے بتائی تھی اسی کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے، اسی کو ریپیٹ کرایا جا رہا ہے۔ کوئی عالم دین، کوئی مفتی اپنی طرف سے دین میں کوئی بات امین کر ہی نہیں سکتا، اس کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز امین کرے۔ یہ تو ریمائنڈ ہوتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ ہمارے دل و دماغ میں وہ چیزیں محفوظ نہ ہوں۔ اس لیے بھائیوں، آپ ایمان کی قدر جانیں، ہدایت کی قدر جانیں، اور اپنی اولاد کو ایمان و ہدایت کی قدر بتائیں۔ آج ماں باپ اپنی لائف میں اور اپنی بزنس لائن میں، سوشل لائن میں ایسے ویست ہیں کہ اولاد کی کوئی نقل و حرکت، ان کی کوئی ایکٹیویٹیز، اس پر کوئی نگرانی نہیں ماں باپ کی۔ میرے بھائیوں، آپ ایک ذمہ دار آدمی ہے، آپ کی ذمہ داری میں ہے کہ آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کی چھوٹی بہن، آپ کی اولاد اور آپ کے اندر میں رہنے والے جتنے حضرات ہیں، آپ جیسے ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلے میں آ جاتے تو آپ دور بھاگ کرتے، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کو کسی اسلام کے خلاف ایکٹیویٹیز میں انوالو دیکھیں، فوراً آپ ان کی گرفت کریں، ان کی پکڑ کریں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم جو ہے
چھوٹی اولاد کو اور ماتحتوں کو اسلام کے خلاف باتوں پر نہ روکنا چاہتے نہ ٹوکنا چاہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملت بدنام ہوتی ہے. ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ میں یہاں اللہ کے گھر میں کھل کے تو بیان نہیں کر سکتا, اور آپ اتنے بے وقوف بھی نہیں ہیں. اشاروں میں الحمدللہ آپ سمجھتے ہیں باتوں کو. اس لیے بھائیوں, یہ جو ہمیں ایک ماحول ملا ہے اللہ کا فضل ہے. ابھی بھی اللہ کا بہت فضل ہے کہ ابھی بھی ہمارا ماحول بہت غنیمت ہے, اور ہمارے پاس الحمدللہ دینداری ایک حد تک ہے. میں آپ کو مایوس نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا کہ ہم بالکل بے دین ہو گئے ہیں. نہیں, اللہ کا شکر ہے, ایک درجے میں ہمارے پاس دینداری ہے, ایمان ہے, تقویٰ ہے. لیکن یہ جو سچویشن ہے وہ ڈیولپ کیسے ہو؟ کوئی بھی جذبہ ایک دم ڈیولپ نہیں ہو جاتا, سلولی اس کو لینا پڑتا ہے. دھیرے 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 دینداری کا جذبہ ڈیولپ ہوتا ہے. ایک دم آدمی کا دیندار نہیں بن جاتا, دھیرے 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 سلولی اس کو لینا پڑتا ہے. جب ہم اس کو لیں گے, آج ایک بات کے اوپر ہم ہماری اولاد کو ٹوکیں گے تو وہ سمجھتا ہے کہ یار میرے ابا تو اس پر بھی مجھے ٹوکتے ہیں, تو دھیرے دھیرے جو ہر بات کے اوپر اب اسلام کی بات کو لائے گا. اس لیے حالات کا تقاضا بھائیوں یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی ہدایت کی فکر کریں, اپنے اولاد کی فکر کریں. اور میں آپ کو جاتے جاتے دو باتیں بتا کے جاتا ہوں جو میری بات کا خلاصہ, کہ خود دین پر جمے رہیں, اور خوف و ہراس, ڈر جو ہمارے سینوں میں اس کو نکال دو. کوئی کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک بہت بڑے ہیں, اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے. خوف نکال دو, نا امیدی نکال دو. یہ میرے دو میسج ہیں کہ نا امیدی کو دور کرو, اللہ کی ذات سے امید رکھو. یہاں تک موت سامنے دیکھتے ہو آپ کے موت سامنے, تو بھی اللہ سے امید رکھو. نا امید ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو نا امیدی کو دور کرو اور اپنے اندر سے خوف و ہراس کو دور کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی غلط کام کرو, شریعت سنت کے دائرے میں رہو. حکومت کے کسی بھی اس کے اندر آپ کوئی غلط کام نہ کرو کہ جس سے ملت نقصان میں آ جائے, مسلمان قوم بدنام ہو. ہمارے دیش کا جو بندارن ہے اس کا خیال کرتے ہوئے ہم کو جو بندارن میں چھوٹ ملتی ہے اس کے مطابق اگر کوئی ہمارا انسلٹ کرتا ہے, ہمارے نبی کا انسلٹ کرتا ہے, دین کا انسلٹ کرتا ہے, تو ہمارے بندارن میں سب کچھ موجود ہے. تو اس کے مطابق علماء کی گائیڈ لائن سے چلنا چاہیے. کوئی ایسا کام جوش میں آ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مائنورٹی میجورٹی دونوں نقصان میں پہنچ جائیں اور دونوں کے لیے پریشانی کا سبب ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.